ناظرین کرام، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے درست ہونے پر انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کے ضروری مسائل سے لا علم ہوتے ہیں، اور یہی لا علمی بعض اوقات ہماری نماز کو ناقص یا مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے ایسے نہایت اہم اور بنیادی مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ حضرات نے خود کمنٹس اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے پوچھے، جیسے فرض نماز کی رکعتوں میں سورت ملانے کا حکم، سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ، اور بھول چوک کی صورت میں سجدہ سو کا صحیح طریقہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے ایک مسئلہ آپ کی پوری نماز کو درست کر دے انشاءاللہ۔ یہاں آپ کو ہر بات آسان زبان اور دلیل کے ساتھ سمجھنے کو ملے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ نہایت اہم اور اصلاحی بیان۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگلا سوال لکھتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے ہیں، تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلا سوال ایک بھائی لکھتے ہیں، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورت ملا لی تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں، فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ دیکھیں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ امام کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی انفرادی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ سورت ملائے، لیکن امام کے لیے یہ مکروہ ہے کہ نماز جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو جائے، پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ باقی اگر امام بھی بھول کر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سو لازم نہیں آئے گا۔ اگلا سوال لکھتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس سورت پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ ان کا سوال ہے کہ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس ہے۔ اگر کوئی بھول کر پہلی رکعت میں سورۃ الناس یعنی الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس شروع کر لیتا ہے تو اب یہی سورت وہ مکمل کرے گا، اس کو چھوڑ کر باقی سورتوں کی طرف وہ نہیں پلٹے گا۔ اب پہلی رکعت میں اگر قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ باقی تمام رکعتوں میں
اب یہی صورت وہ تلاوت کرے گا، کیونکہ نماز میں ترتیب جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ فرض کریں پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق تلاوت کی ہے، تو اب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اس سے اگلی سورت آپ تلاوت کریں گے، نہ کہ آپ الٹا قرآن پڑھیں گے، یعنی سورہ اخلاص کی طرف آپ پلٹیں گے۔ تو ترتیب ضروری ہے۔ اگر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی ہے، تو اب باقی تمام رکعتوں میں یہی سورت تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اگر بھول کر پھر بھی کوئی شخص آگے پیچھے کوئی اور سورت تلاوت کر لیتا ہے تو بہرحال نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال لکھتے ہیں، نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر فرض نماز ادا کر رہے تھے تو اس کے لیے الگ حکم ہے، اگر سنت پڑھ رہے تھے تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر پہلی رکعت میں یعنی فرض نماز ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، یعنی سورہ فاتحہ تلاوت کی، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، اگر رکوع میں یاد آ گیا تو واپس پلٹ آئے، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ سورت نہیں ملائی تو واپس پلٹیں، قیام میں سورت تلاوت کریں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ، پھر نماز اسی طرح مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے، تو اب سجدے سے واپس نہیں پلٹیں گے، اب نماز کو مکمل رکھیں گے۔ اگر 4 رکعت فرض یا 3 رکعت مغرب کی فرض آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی آپ کریں گے، تب جا کر آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن سنت نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں یا پھر وتر واجب ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ فرض کا تو آپ نے سمجھ لیا، اب اگر 4 رکعت سنت ادا کر رہے تھے تو اس میں اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تو اگر سجدے سے پہلے یاد آئے تو واپس پلٹ آئیں اور سورت ملائیں، رکوع کریں، پھر دوبارہ سجدے، پھر اسی طرح نماز مکمل کریں گے، سجدہ سہو آخر میں لازم ہے۔ لیکن اگر سجدے سے پہلے یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے، تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ نماز کے چند ایک مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے، فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں یا وتر پڑھ رہے ہوں یا نوافل پڑھ رہے ہوں، نماز کے جو واجبات ہیں تو واجبات میں سے اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کے اوپر سجدہ لازم آ گیا، چاہے وہ فرض پڑھ رہا تھا یا سنت پڑھ رہا تھا یا وتر پڑھ رہا تھا یا نوافل پڑھ رہا تھا، سجدہ سہو لازم آ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا آپ کے اوپر یہ واجب ہے۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے تھے، فرض میں بھول گئے، کوئی واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم آ گیا، آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سجدہ سہو کریں گے جب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی،
یہ نماز کے چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر میسج کر کے یا پھر کمنٹس کے ذریعے پوچھے ہیں۔ میں نے ان سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ نماز کے وہ بنیادی اور ضروری مسائل تھے جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جس کے درست ہونے پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اگر نماز صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ بیان کیے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان مسائل کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی نماز درست کر دے اور وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ بیان مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے، اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ یہاں نماز، عقائد اور روزمرہ کے ضروری اسلامی مسائل آسان زبان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں علم نافع اور علم صالح نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔